بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نفسیات کے ماہرین کے مطابق 7 اشارے جس کا مطلب ہے کہ سامنے والا آپ کو پسند نہیں کرتا، ہونٹوں کو دبانا، آنکھیں چرانا، فیک مسکراہٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھتا ہے، اپنے درمیان کوئی رکاوٹ یا فاصلہ بنا لیتے ہیں، بار بار ٹائم دیکھتے ہیں۔ خون دینے والے لوگوں کی زندگی دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور وہ لمبے عرصے تک جوان اور صحت مند رہتے ہیں۔ 3 چیزیں زندگی تباہ کر دیتی ہیں: کھانے کے فوری بعد ہم بستری کرنا، فارغ لوگوں کی دوستی اختیار کرنا اور حد سے زیادہ نیند لینا۔ ابلے ہوئے انڈے کھانے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھیں۔ کم کھانے، کم سونے اور سکون سے رہنے میں لمبی عمر کا راز چھپا ہے۔ جب پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پیے، ورنہ گلا خراب ہو سکتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت کوئی دوسرا کام کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل اور لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، روز آم کا اچار کھانے والے لوگوں کا موٹاپا تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے میں عیب تلاش کر کے ناشکری کرتے ہیں یا کھانے کی توہین کرتے ہیں، ان پر رزق کی تنگی جلدی آتی ہے۔ سونے سے پہلے چہرے پر کیرے کا رس لگا کر 10 منٹ بعد چہرہ دھو لیا کرو، ساری زندگی جھریاں نہیں پڑے گی۔ ٹھنڈی چیزوں کا مسلسل استعمال جھریوں کا باعث بنتا ہے۔ کسی بچے کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے تو انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار فوری دور ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ اکثر زندگی کے رشتے اس لیے سمجھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ لوگ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھ جاتے ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت مقرر کر کے چند عدد بادام کھاؤ، دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد سے راحت کے لیے ایلوویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائے۔ ابو بکر بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھیوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ فرمایا، جس کا دیدار تمہیں اللہ تعالیٰ یاد دلائے، اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ ناظرین، ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائے ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو عورت کم بولتی ہے، ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیں۔ نہار منہ روزانہ 2 کیرے کھانے سے معدہ ہمیشہ فٹ اور توانا رہے گا۔ روز 1 سیب کھانے والا بندہ زندگی بھر ڈاکٹروں کی دوا کا محتاج نہیں رہتا۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ روزانہ روٹی کے ساتھ 1 ٹماٹر کھا لے، آپ کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوگے۔ رات کو 1 مٹھی بنے چنے کھانے سے آپ کو سونے کے دوران پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ زیادہ سوچنے سے سر درد کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادہ منسلک نہ ہو جب تک کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا محسوس نہ کریں، کیونکہ ایک طرفہ توقعات آپ کو ذہنی طور پر تباہ کر سکتی ہیں۔ جو لوگ کھجور اور انار کھانے کے عادی ہوں، ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر چہرے کو نرم، ملائم، خوبصورت اور چمکدار بنانا ہے تو دن کے آغاز میں بادام کا تیل چہرے پر لگا لے۔ زندگی کسی کو مفت میں سبق نہیں دیتی۔ جب کوئی کہتا ہے زندگی نے مجھے سکھایا، یقیناً اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوگی۔ معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانا ہمیشہ پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا چاہیے۔ ناظرین، انڈے کا زیادہ استعمال چہرے پر چاہیے پیدا کرتا ہے۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہاتھ سے تو چھین سکتے ہیں مگر نصیب سے نہیں۔ جو تمہارے نصیب کا ہے، یقین رکھو وہ کئی ہاتھوں سے ہو کر بھی واپس تمہارے پاس ہی آئے گا۔ جب کبھی ریل کا ایک ڈبہ شور مچاتے ہوئے گزرے تو سمجھ لو کہ وہ خالی ہے، اور جب کوئی تاجر اپنی چیزوں کو چیخ چیخ کر بیچ رہا ہو تو جان لو کہ اس کی چیزیں باسی ہیں۔ انسان اور چیزوں میں جو خالی ہوتے ہیں
وہی سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں، اور جو حقیقت میں محنتی اور سنجیدہ ہوتے ہیں وہ وقار اور خاموشی میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، پیشاب کا بار بار اور کثرت سے آنا، بھوک اور پیاس کی زیادتی اور عام کمزوری شوگر کی عام علامات ہیں۔ پیشاب اور خون میں شکر موجود ہوتی ہے، جس کی فیصد مقدار لیبارٹری کے ذریعے جانچ کرا کے معلوم کی جا سکتی ہے۔ جامن کی گٹلی 60 گرام خشک کر کے باریک سفوف بنا لے اور 3 گرام سفوف پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لے۔ ایک فعال اور خوشحال زندگی کے لیے اپنی ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنا ضروری ہے۔ ہڈیوں کی صحت کو سہارا دینے کا ایک آسان اور قدرتی طریقہ یہ ہے کہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں تل اور شہد کو شامل کریں۔ یہ طاقتور مرکب ضروری غذائی اجزاء سے بھرا ہوا ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی اور مجموعی صحت کو فروغ دیتا ہے۔ اجزاء: 1 چائے کا چمچ تل کے بیج، سیاہ یا سفید، اور 1 چائے کا چمچ کچا شہد۔ مرکب تیار کرنے کا طریقہ: مکسچر کا استعمال کرتے ہوئے بیجوں کو باریک پاؤڈر میں پیس لیں اور شہد کے ساتھ ملائیں۔ آپ اس مکسچر کو دہی یا دلیا پر بھی چھڑک سکتے ہیں تاکہ صحت میں اضافہ ہو۔ یہ ہڈیوں کی مضبوطی کو سہارا دیتا ہے۔ تل کے بیج کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس سے بھرے ہوتے ہیں۔ اہم معدنیات جو ہڈیوں کو گھنے اور مضبوط رکھتے ہیں ان میں زنک بھی ہوتا ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی میں کردار ادا کرتا ہے۔ شہد اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور اس میں قدرتی سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں جو نہ صرف آپ کی ہڈیوں کو بلکہ آپ کے مدافعتی نظام اور ہاضمے کو بھی سہارا دیتی ہیں۔ تل جوڑوں کی لچک کو بہتر بناتا ہے۔ تل اور شہد کا امتزاج جوڑوں کی نقل و حرکت کو برقرار رکھنے اور تکلیف کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ناظرین، کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ جب جگر کمزور ہو جائے، جگر کی گرمائش شروع ہو جائے، جسم صاف خون بنانا کم کر دے یا چھوڑ دیں، اور یا جگر میں چربی بڑھ جائے تو ہاتھ پاؤں کی جلن شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چڑچڑاپن، بے وقت نیند، سستی، سر درد، بات بات فروسا اور بے چینی جیسے مسائل شامل ہیں۔ اس مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے خشک آملہ 100 گرام، کلونجی 50 گرام، دیسی جوائن 50 گرام، تہم کاسنی 50 گرام، نوشادر 50 گرام اور خشک ادرک 50 گرام۔ اگر ہائی بلڈ پریشر نہ ہو تو 20 گرام کالا نمک بھی شامل کر لیں۔ اب ان سب چیزوں کو ملا کر باریک سفوف بنا لیں اور کسی شیشے کے بوتل میں محفوظ کر لیں اور بوتل کی ڈھکن ٹائٹ بند کر دیں تاکہ دوا ہوا اور نمی سے محفوظ رہے۔ ہر کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آدھا چائے کا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ہاتھ پاؤں کی جلن ختم ہوگی اور جگر کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ خون بنانے میں بھی مفید ہے۔ خشک آملہ وٹامن سی سے بھرپور ہونے کی وجہ سے جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ کلونجی تو موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔ تو ہمیں کاسنے جگر کے برمز کو ختم کر دیتا ہے۔ نوشادر جسم سے زہریلی مواد کو خارج کرتا ہے۔ خشک ادرک درد میں تقویت دیتا ہے اور خون کی سرکولیشن کو لیول میں لانے کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، کالی مرچ ہاضمے کے نظام کو درست کرتی ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے کھانا کم کر دو۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت صرف 1 گھنٹے کی نیند دماغی بیماریوں سے حفاظت کرتی ہے۔ خون کی کمی پوری کرنے کا نہایت آسان طریقہ۔ خون کی کمی ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا ہر 10 میں سے 7 افراد کو ہوتا ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیب اور کیلے سے بننے والا ایک مشروب ایسا ہے جو کہ موٹاپے پر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں آئرن کی سطح بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اطباء کے ایک تخمینے کے مطابق دنیا کی 70% آبادی کو آئرن کی کمی کا سامنا ہوتا ہے۔ خصوصاً حاملہ خواتین میں یہ خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بالغ افراد کے لیے اس حوالے سے روزانہ آئرن کی مقدار بھی تجویز کی گئی ہے، جیسے مردوں کے لیے 10 ملی گرام جبکہ خواتین کے لیے 18 ملی گرام۔ تاہم 50 سال کی عمر کے بعد خواتین میں بھی یہ مقدار 8 ملی گرام ہو جاتی ہے۔ سیب اور کیلے غذائیت بخش پھل ہیں جن میں سے ایک درمیانے سائز کے سیب میں 95 کیلوریز، 25 گرام کاربوہائیڈریٹ، آئرن اور وٹامن سی ہوتا ہے۔
جبکہ کیلوں میں فولک ایسڈ اور وٹامن B12 جیسے اجزاء موجود ہیں جو خون کی کمی دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کیلوں میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے، جبکہ فائبر اور پوٹاشیم بھی فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سیب نہ صرف آئرن کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے، بلکہ ان کے ذریعے پوٹاشیم بھی جسم کو ملتا ہے، جو کہ ہائی بلڈ پریشر کو معمول پر لانے میں مدد دیتا ہے۔ کاپر بھی ایسا منرل ہے جو کہ جسم میں ہیموگلوبن بنانے میں مدد دیتا ہے۔ مشروب بنانے کے لیے اجزاء: ایک کیلا، ایک سیب، ایک کھانے کا چمچ شہد، آدھا گلاس دودھ۔ مشروب بنانے کا طریقہ کار: کیلے کا چھلکا اتار کر اسے کاٹ لے، جس کے بعد سیب کو چھلکے کے ساتھ ہی ٹکڑوں میں کاٹے۔ اب انہیں جوسر میں ڈال کر ایک چمچ شہد کا اضافہ کر دے اور پھر دودھ کو بھی ڈال کر سب اجزاء کو اچھی طرح بلینڈ کر لے۔ اگر تو آپ کو یہ مشروب گاڑھا لگے تو اس میں مزید دودھ کو ڈال کر اسے بلینڈ کر لے، بس پھر گلاس میں نکال کر پی لے۔ اس مشروب کا استعمال بہت کم وقت میں خون کی کمی کے مسئلے سے نمٹنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ہم سب یہاں مسافر ہیں، ہمارے لیے دنیا میں سے اتنا ہی حصہ کافی ہے جتنا ایک مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صالح دوست اور برے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے اور بٹی والے کسی ہیں۔ خوشبو بیچنے والا یا تو آپ کو خوشبو عطا کرے گا، یا تو اس سے خریدے گا، یا تو عمدہ خوشبو پائے گا، اور بٹی والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو بدبو پائے گا۔ ناظرین، کھانے کے بعد خلال کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے یہاں پہلے عام طور پر نیم کے تنکے استعمال ہوتے تھے۔ نیم میں شامل اجزاء ہمارے دانتوں کی صحت و صفائی کے لیے بہترین ہیں۔ اب آج کل تیار خلال بازاروں میں ملتے ہیں۔ اکثر خلال معیاری نہیں ہوتے ہیں اور اس کے سرے اور کنارے نوکیلے اور تیز ہونے کی وجہ سے مسوڑے زخمی ہو جاتے ہیں۔ خلال کے لیے پرانا اور مؤثر طریقہ داغا ہے۔ آج کل بھی اسے خلال کا بہترین انداز سمجھا جا رہا ہے۔ خلال کے اس طریقے کے لیے ایک صاف اور مضبوط 10 انچ لمبا داغا لے اور اسے دانتوں کے درمیانی جگہ میں آرام سے داخل کرے اور پھر باہر نکال لے۔ اس طریقے سے دانتوں کے درمیان سے فلاک اور خوراک کے ذرائع آسانی سے نکل جاتے ہیں اور دانتے کے وہ حصے بھی صاف ہو جاتے ہیں جہاں برش کے ریشے نہیں پہنچ سکتے۔ اس داغی کو استعمال کرنے کے بعد پھینک دینا چاہیے۔ ناظرین، خلال سے جو ذرے دانتوں کے درمیان باہر آئے انہیں تھوک دے، کیونکہ اگر یہ آپ کے پیٹ میں چلے گئے تو مختلف بیماریوں کا سبب بن جائے گی۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے انشاءاللہ حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ جو لوگ رات کے وقت موبائل سے دور رہتے ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ 2 چمچ ایلوویرا جیل کو گرم پانی میں ڈالیں اور چہرے پر بانپ لیں۔ اس سے آپ کی جلد کیل محاسوں سے پاک اور نرم ہو جائے گی۔ ناشتے سے پہلے پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لو۔ پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ ہر کھانے کے بعد گل چاٹ لینے سے نظام ہاضمہ ٹھیک رہے گی۔ ایک محبوب لاپرواہ، ایک محبت بے پناہ، دونوں کافی ہے سکون برباد کرنے کے لیے۔ ناظرین، سوکی ادرک، جسے خشک ادرک کہا جاتا ہے، نزلہ، کھانسی، گلے کی خراش، ہاضمے کی پریشانی، گیس اور موٹاپے کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے ان پریشانیوں سے کافی آرام ملتا ہے۔ یہ ذہنی اور جسمانی توانائی کو بڑھاتا ہے، جس سے آپ کو صحت مند اور فعال محسوس ہوتا ہے۔ طب میں خشک ادرک کا استعمال صحت کے مختلف مسائل کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔ خشک ادرک ہاضمے کے عمل کو متحرک کرتا ہے، جس سے عمل انہضام بہتر ہوتا ہے۔ ادرک کے استعمال سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے اور کھانا ٹھیک سے ہضم ہوتا ہے۔ ادرک میٹابولزم کو بہتر بنانے اور بھوک کو دبانے میں مدد کرتا ہے۔ ادرک کی اس خصوصیت کی وجہ سے دن بھر کم کیلوریز استعمال ہوتی ہیں اور یہ وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ادرک کا باقاعدہ استعمال مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک ہفتے تک ادرک کا پانی پینے سے مدافعتی نظام کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ ادرک بیماریوں اور انفیکشن سے بچنے میں بھی زیادہ مؤثر ہے۔ ناظرین، ادرک کا پانی باقاعدگی سے پینا نزلہ، زکام، فلو یا دیگر انفیکشن کے امکانات کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ادرک کا جسم پر گرمی کا اثر بھی ہوتا ہے اور یہ خون کی گردش کو بہتر بنانے کے لیے جانا جاتا ہے۔
ادرک خون کی نالیوں کو آرام دینے میں مدد کرتا ہے۔ اس سے خون کو زیادہ آزادانہ طور پر بہنے میں مدد ملتی ہے۔ خون کی گردش میں یہ بہتری اعضاء اور بابتوں کو آکسیجن اور غذائی اجزاء کی ترسیل کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ادرک خون میں شوگر کی سطح کو منظم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس سے ذیابیطس کے شکار افراد یا اس کی نشوونما کا خطرہ رکھنے والوں کے لیے ایک قیمتی چیز شمار کیا جاتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ادرک انسولین کی حساسیت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ کھانے کے بعد بلڈ شوگر کی سطح کو کم کر سکتا ہے۔ ادرک ہاضمے کی انزائمر کی پیداوار کو تحریک دیتا ہے اور اس سے کھانا ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ادرک ہضم کی عام شکایت کو بھی کم کر سکتا ہے۔ پیٹ کی مختلف شکایات میں مثلاً افارہ گیس اور بدہضمی جیسی شکایت میں ادرک کا پانی پینے سے کمی آتی ہے۔ دانتوں کے بے حسی، اگر ترشی زیادہ استعمال کرنے سے دانت بے حس ہو جائیں تو اس مرض کو دور کرنے کے لیے لیموں کے بیج چبائیں، بے حسی دور ہو جائے گی۔ دانتوں میں سردی کی وجہ سے درد، لہسن کی کلی کو گرم کر کے دانتوں کے درمیان رکھ لے، دانتوں کا درد فوراً دور ہو جاتا ہے۔ دانتوں کے مختلف امراض کا گھریلو علاج: نیم کے خشک پتے 60 گرام، کالی مرچ 12 گرام، نمک 24 گرام، تینوں اجزاء کا باریک سفوف بنا لیں، روزانہ صبح شام رات کو ملیں۔ اس کے استعمال سے دانتوں سے خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔